یہ ہمارا سفر جو ہندوستان میں ہے یہ بہت اہمیت کا سے برخوردار ہے، اور چابہار کے حوالے سے تو یہ ایک اچھا راستہ اور اچھا فرصت ہے کہ اس سے استفادہ ہونا چاہیے۔ ہم اور ہندوستان دونوں کوشش کریں کہ یہ راستے میں جتنا بھی مشکلات ہے، جتنا بھی رکاوٹیں ہیں، اس کو دور ہو جائے، چونکہ اسی راستے میں امریکہ کا بھی کچھ پابندیاں آیا ہیں، تو ہم اور ہندوستان دونوں مل کر امریکہ سے بھی بات چیت کرتا ہے اور اپنے آپس میں بھی بات چیت کرتا ہے، اور اس راستے کو زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا اور اس استفادے میں لانا یہ دونوں ممالک کے ایک ضرورت ہے۔ ہم اس کا ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ گزشتہ سال افغانستان اور ہندوستان کے جو تجارت تھے وہ $1 بلین سے اوپر گیا، تو اگر راستے بند ہے تو پھر تجارت میں زیادت نہیں ہو سکتا ہے، کمی ہوتا ہے، تو اس لیے سارے راستوں کو کھولنا چاہیے بشمول واگا بندر۔ ہم تو یہاں پہ تھے تو ہم نے بھی سنایا، محترم ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے رپورٹ دیا کہ کابل میں ایک آواز سنایا، تو رات بھر اس کی جو تلاش ہوا ابھی تک کوئی نقصان کا کوئی خبر نہیں آیا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ آواز کیا چیز کے تھے، کیا ادھر کوئی معدنیات میں کام کرنے والوں نے کچھ چیزوں کو دھماکہ دیا یا کوئی بات ہے۔ البتہ سرحدی علاقوں میں جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے، اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے، تفاہم ہونا چاہیے، اور جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد افغانستان کو امن دیا، افغانستان کو ترقی نصیب کیا، اس پر کمیونٹی نہیں ہونا چاہیے۔ افغانستان بھی اس خطے کے ایک آزاد ملک ہے، جب ادھر امن آیا ہے تو پھر لوگوں کو کیوں تکلیف ہے؟ یہ افغانستان کا لوگ بھی حقدار ہے، انسان ہے، مسلمان ہے، بشر ہے، تاکہ اسی 4 سالوں میں جو سہولیات آیا ہے، جو امن امان آیا ہے، جو ترقی آیا ہے، جو اقتصاد اور دوسرے شعبوں میں بہتری آیا ہے، اس کو اور بھی فروغ دینا چاہیے۔ افغانستان میں امن اور ترقی یہ سارے خطے کے خیر میں ہے۔ افغانستان آپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں وہ اتصال اور ٹرانزٹ اور اقتصاد کا ایک مرکز بن سکتا ہے۔ یہ جغرافیہ ایسا ہے کہ سنٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان یہ بہترین نزدیک راستہ ہے وصل کا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس حالات کو خراب کرنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسا غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانیوں کا حوصلے نہیں آزمایا، اس کو زیادہ چھیڑنا اگر لوگ کرتا ہے تو وہ ایک بار انگریز سے پوچھے، پھر سوویت یونین سے پوچھے، پھر امریکہ سے پوچھے، پھر نیٹو سے پوچھے، تاکہ وہ آپ کو تھوڑا سا سمجھائے کہ بھائی افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔
افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ صلح آمیز سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلومیٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلومیٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ افغانستان میں ہوتا تو پھر اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ضروری تھا۔ ابھی تو سارے افغانستان میں ایک بھی نہیں ہے، ایک انچ زمین پر کسی کا قبضہ نہیں ہے بدون امارت اسلامی افغانستان۔ افغانستان میں یہ گروہ اور یہ تنظیمیں موجود نہیں ہے، اس کی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ 4 سال میں مکمل وہ افغانستان سے نکل گیا، یا جس کے خلاف ہم نے آپریشن کیا اس میں ختم ہوا۔ تو جب نہیں ہے تو اور ممالک بھی اپنا ملکوں کے اندر اگر ایسا امن لائے جیسے ہم افغانستان میں لایا ہے تو پھر سارے خطے میں امن ہے۔ ابھی 8 مہینے سے افغانستان میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی پیش نہیں آیا ہے۔ 4 سالوں کے دوران میں افغان سرزمین سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ بہترین ثبوت ہے کہ ہم نے پیش کیا ہے۔ اگر ہم ایسا ثبوت پیش کرتا ہے تو سارے خطے میں امن۔ جس طریقے سے آپ نے بات رکھی، آپ کی ملاقات جے شنکر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، اس کے بعد ریئر ارتھ مٹیریل اور اس سب کے اوپر بھی بات ہوئی تھی۔ کیا آپ باقی انڈین جو کمپنیز ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور کیا کیا فیلڈ ہے جس میں آپ انوائٹ کریں گے انڈین کمپنیز کو افغانستان میں؟ اچھا، ہم نے کہا کہ افغانستان میں سرمایہ گزاری کے لیے تو زمینہ مساعد ہے، شرائط برابر ہے۔ ہم یہاں تجار لوگ کے ساتھ بھی ملاقات کرتا ہے، اور وزیر صاحب خارجہ کے ساتھ بھی ہم نے یہ بات کیا ہے۔ تو ہمارے طرف سے سہولیات زیادہ ہے۔ اگر آتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں، سرمایہ گزاری کرتے ہیں، کچھ اسپتالوں میں، بجلی میں، مائننگ میں وغیرہ وغیرہ میں، یہ سب کے لیے شرائط برابر ہے۔ ہمارے طرف سے کوئی مشکل نہیں، بلکہ ہمارے طرف سے ہمدردی اور ہمکاری موجود ہے۔ تفصیل تو یہ ہے کہ وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ آپ ابھی دلی میں سفارت کے لیے ڈپلومات بھیج سکتا ہے، تو جب ہم جائیں انشاءاللہ ہم وہاں پہ لوگ انتخاب کرتا ہے تو اس کو بھیجتا ہے انشاءاللہ۔